قرآن کریم فرقان حمید کی جو عظمت ہے، ظاہر ماہ نزول قرآن ہے اور ہم نے اب تک قرآن کے موضوع پہ بات بھی نہیں آپ سے کر سکے. پھر آپ لوگ ظاہر صاحبان محراب و منبر بھی، آپ تو ماشاءاللہ 28واں مصلی اس دفعہ میرا 30واں مصلی 30واں مصلی ماشاءاللہ مفتی صاحب کا، اور میرا خیال ہے 42 ایئرز آپ ہیں. میں 43 ہونے والا ہوں. آپ مطلب 12 سال کی عمر سے آپ مصلی پر ہیں اور 30واں مصلی مکمل کرنے جا رہے ہیں. صاحب سلام پیش کرتا ہوں، بہت مبارک. آپ تو وہ لیگیسی فالو کر رہے ہیں جو علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی 13 سال کی عمر میں مصلی پر آگئے تھے اور تا دم آخر مصلی پر رہے، اور 78 برس میں 65 مصلی سنائے حضرت نے. اللہ آپ کو بھی نصیب کرے، اس سے زیادہ نصیب کرے اللہ تعالیٰ. سلمان بھائی، میری اس فیلڈ میں اور اس معاملے میں ایک شدید خواہش ہے، تمنا رہی کہ قبلہ نورانی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور قبلہ قاری رضا المصطفیٰ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دونوں کی پیروی ہو جائے. اللہ اکبر، اللہ آپ کو نصیب کرے، اور انشاءاللہ آپ ان سے بڑھ کے زیادہ مصلی سنائیں. اللہ آپ کو لمبی عمر عطا فرمائے. اچھا مفتی صاحب، قرآن کی بات ہوئی ہے تو قرآن کی عظمت، قرآن کی ہی روشنی میں نے قرآن سے قرآن کا نور چاہتا ہوں، کیا فرمائیں گے اس بات؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم. اچھا، پہلی چیز تو یہ ہے کہ لوجیکلی انداز میں اس کو سمجھنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کا جو قرآن ہے، یہ کلام ہے، اس کی اتنی زیادہ فضیلت کیوں ہے، اس کی اتنی زیادہ اہمیت کیوں ہے. دیکھیں، دنیا میں اگر دیکھا جائے تو دو قسم کی نالجز ہوتی ہیں. ایک کو ہم کہتے ہیں ایکوائرڈ نالج اور ایک ہم کہتے ہیں ریویلڈ نالج. ایکوائرڈ نالج وہ ہے کہ انسان اپنے کسب سے، اپنے طریقے سے اسے حاصل کرتا ہے، اور ریویلڈ نالج یہ ہوتی ہے کہ جو نزولی ہوتی ہے، جو آسمانی ہو، نزولی ہوتی ہے. دونوں میں فرق یہ ہے کہ ایکوائرڈ نالج کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حد میں جا کر ختم ہو جائے گی، اس سے یعنی دنیا سے ماورا نہیں ہوگی. لیکن ریویلڈ نالج یہ ہوتی ہے کہ وہ دنیا سے ماورا ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے گویا کہ یہ نالج یا یہ انفارمیشن دی جاتی ہے. تو یہ قرآن ریویلڈ نالج میں سے ہے، یعنی یہ حضور نبی کریم علیہ السلام پر نازل ہوا اور آقا علیہ السلام کے توسط سے میں پہنچا. دوسری، ہم دو اصطلاحات کی بات کرتے ہیں اور آپ اس اصطلاح کو جانتے بھی ہوں گے. ایک ہوتا ہے ہوریزنٹل اور ایک ہوتا ہے ورٹیکل. ٹھیک ہے نا؟ ورٹیکل جسے کہتے ہیں عمودی. صحیح. یعنی اس کی مثال آپ یوں لیں کہ سلمان بھائی، آپ یہاں پر کھڑے ہیں اور یہاں پر مجمع لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، مجمع کافی زیادہ ہے تو آپ مجمع کو تو دیکھ رہے ہیں، لیکن اگر مجمع زیادہ ہے اور اس پار ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا تو آپ سے کوئی پوچھے کہ مجمع کے اس پار کیا ہے تو آپ نہیں بتا سکتے. بالکل. یہ بتا سکتے ہیں؟ نہیں بتا سکتے. اسی طریقے سے آپ یہاں پر کھڑے ہیں اور یہاں پر سامنے دیوار ہے فلور کی. اب یہاں تو آپ بتا سکتے ہیں کہ یہاں پر کیا ہے، لیکن دیوار کے اس پر کیا ہے، بیہائنڈ دا وال کیا ہے، آپ نہیں بتا سکتے. لیکن اگر آپ 6ٹھی منزل پر کھڑے ہوئے ہوں، 10ویں منزل پر کھڑے ہوئے ہوں اور آپ سے کوئی پوچھے نیچے کیا ہے تو آپ سب بتا دیں گے. اچھا، جو آپ کو نظر نہیں آ رہا دیوار کے اس پار، وہ اوپر والے کو نظر آ رہا ہے کیونکہ وہ اوپر ہے. تو یاد رکھیں کہ یہ قرآن جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کی جانب سے نازل ہوا. انسان جو کچھ بتاتا ہے وہ اپنی نالج سے بتاتا ہے، اپنی ریسورسز سے بتاتا ہے. اس کے تمام ریسورسز جتنے جمع کر لیے جائیں وہ محدود ہیں، چاہے کتنی ہی ترقی کیوں نہ کر لے، لیکن یاد رکھنے کہ اللہ رب العالمین لا محدود ہے، اس کا علم لا محدود ہے. اس نے جو بتایا، قرآن کل رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر تر اور خشک شے کوئی شے ایسی نہیں کہ جس کا بیان اس قرآن کریم میں موجود نہ ہو. تو یہ اس کی اہمیت اس لیے کہ یہ میرے رب تعالیٰ کا پاک کلام ہے. پھر آپ دیکھیں اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائیں کہ جب کوئی آتھر اپنی بک جو ہے وہ تصنیف کرتا ہے، اس کی پروف ریڈنگ ہوتی ہے، کئی مرتبہ ری چیکنگ ہوتی ہے، کئی مرتبہ اس میں کریکشنز ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد وہ طباعت کے مرحلے پر جاتی ہے. جب چھپ کر آتی ہے تو تب بھی قاری کے ہاتھ میں پہنچتی ہے تو اس میں ابتداءً میں آتھر لکھتا ہے کہ یہ میں نے بڑی جانفشانی سے لکھی، بڑی تگ و دو کے ساتھ لکھی، اتنے سال لگا دیے، اگر اس میں کوئی غلطی پائی جائے تو مجھے بتایا جائے. تو اس کے باوجود، اتنے مراحل سے گزرنے کے باوجود بھی
عام طور پر غلطی نکل آتی ہے اور پھر مطلع کیا جاتا ہے کہ جی اس میں فلاں چیز کی غلطی ہے، نہیں آتی جو کسی آنے والے دور میں آ جائے. لیکن قرآن وہ کتاب ہے، میرا رب فرماتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ بلند رتبہ کتاب ہے کہ اس میں کسی قسم کے شک اور شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ تقریباً کم و بیش 1450 برس گزر چکے ہیں لیکن آج تک کوئی اس میں شک اور شبہ نہیں کر سکا. پھر میں آخر میں یہ بات عرض کروں گا، یہ قرآن کی عظمت ہے کہ ایک مرحلے پر میرا رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ کُلَّ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. فرمایا کہ یہ جنات اور انسان سارے جمع ہو جائیں اور اتنے اور اپنے مددگار بلا لیں، تب بھی اگر یہ چاہیں سب لگ جائیں کہ قرآن کا مثل لے کر آئیں تو یہ قرآن کا مثل نہیں لا سکتے. اچھا پھر فرمایا بعشر سورہ کہ تم اگر پورے قرآن کا مثل نہیں لا سکتے تو 10 سورتوں کی مثال بنا کر لے آؤ. یہ بھی نہیں ہو سکا تو فرمایا بسورۃ من مثلہ، ایک سورت کی مثال بنا کر لے آؤ. یہ بھی نہیں ہو سکتا تو آخر میں فرمایا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ، فرمایا کہ ایک آیت بنا کر لے آؤ. آج آپ دیکھیں قرآن کی عظمت کا یہ حال ہے کہ 1450 برس گزر چکے ہیں کم و بیش لیکن آج تک کوئی ایک آیت بنا کر لایا ہو کہ میں بنا سکا ہوں. میں قرآن کی مثل نہیں لا سکتا اور تا قیامت نہیں لا سکتا. اس کے علاوہ پیشن گوئیوں کے اعتبار سے، علمیت کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے قرآن کریم کی جو عظمت ہے وہ کسی اور کتاب کی نہیں بلکہ کسی اور آسمانی کتاب کی نہیں. جتنی آسمانی کتابیں نا تورات انجیل زبور سب آئیں چلی گئیں، اس میں امینڈمنٹس ہوئیں، اس میں تغیرات تبدیلیاں ہوئیں، لیکن قرآن وہ ہے کہ آخری کتاب تھی نا تو فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے. کیا بات، بہت خوب مفتی صاحب، بہت خوب.